ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار عن عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر متفق علیہ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کل تواضع پر اور تکبر پر کچھ بیان ہوا تھا. چپلوسی، احساسی کمتری، تواضع. ایک ہے بزدلی. ایک آدمی نے کہا کہ متواضع تو بکری بھی ہوتی ہے، بکری بزدل اور چیز ہوتی ہے. بزدل اور چیز ہے، بزدلی تواضع اور چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی متواضع تھے. ان کی دعاؤں سے آپ کو پتہ چلے گا کس طرح متواضع تھے. رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے میرے پروردگار، میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، مجھے پلک جھپک میں بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرے. یقیناً انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا ہونا چاہیے. اگر پلک جھپک میں بھی میں اپنے نفس کے حوالے ہو گیا تو کیا ہو جاؤ گا؟ یقین واقعی جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ دوسری طرف میدان جنگ میں لوگ تتر بتر ہو جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں انا النبی لا کذب، انا عبد المطلب ابن المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، جھوٹا پیغمبر نہیں ہوں. کھڑا ہے اور کہا ہے کہ واپس آ جاؤ. بہادری کا یہ حال ہے، ایک طرف بہادر ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ متواضع ہے. ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے تکلف تھے، اور بے تکلف کی وجہ یہ ہوتی ہے بعض اگر وہ تکلف نہ کریں تو اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکے گا، اس سے بات نہیں پوچھ سکے گا، اس سے اپنی اصلاح نہیں کر سکے گا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی مریدین جو ہوتے ہیں، پیر کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ اس قدر اپنے آپ کو باتکلف بناتے ہیں کہ اس کے ساتھ بات کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اپنی اصلاح کیسے کرے گا؟ اصلاح تب ہوگی کہ آپ بتکلف ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتکلفی جو تھی اور انبیاء علیہ السلام کی آپ دیکھیں بڑی بتکلف تھی. مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ اس کے تعلق ہو اور اس کو لوگوں کی خوبیاں اور اس کی جو گڑبڑیں ہیں اس کے سامنے آ جائیں، اور وہ آتی ہیں بتکلفی سے. تو ایک آدمی آیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کبھی ایسا ہوگا، کبھی کبھی وہ اپنے شان میں جب بیٹھا ہوتے تو پھر تو جب وہ آ گیا تو یوں ہی کپ کپانے لگا. نے کہا کہ آپ کیوں ڈرتے ہو؟ میں تو ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک، اس کو خدید کہتے ہیں یہ لوگ. وہ ہمارے ہاں تو اب بھی ہوتا ہے، آپ کے یہاں ہو کے شہروں میں تو سلاجے آ گئے اور بڑے فریج وغیرہ آ گئے تو اس میں تو ہمارے ہاں اب بھی وہ عید کے موقع پر یا کسی وقت جب وہ قربانی ہو جاتی ہے تو گوشت کو وہ کیا سے چیتڑی بنا کر اس طرح بڑے بڑے اس پر نمک ڈال کر کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اس کو خرید کے. مجھے تو توئی تو میں تو اس کا بیٹا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ایک طرف متواضع، دوسری طرف کوئی خوف نہیں ہے کہ خدا سے ہے، خوف کس سے ہے؟ ایک بار ایک بہت بڑا پہلوان آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، لیٹے تھے، بکھر گئے ساتھی، وہاں کوئی وہاں لیٹا ہے کہ وہی لیٹا ہے، ایک جگہ تو ساتھ جھنڈ نہیں ہوتی، اب پھر عرب کا علاقہ ہو، تو ایک بڑا دیو ہیکل بدو آیا، اس نے کہا کہ اب موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعوذ باللہ اس کا خاتمہ کیا جائے، تو آپ کی تلوار اوپر لٹکائی گئی تھی، تو جب وہ آ گیا تو پہلے تلوار پر قبضہ کر لیا، اس کا سب تلوار بھی ہوتا تاکہ اس کو اٹھ کر نہ لائے، تو اس نے فوراً کہا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو تم سے کون بچائے گا؟ یہ سوال تھا، مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھیں اٹھائی، اس کی نظر اپنی تلوار پر تھی، اس کی نظر تلوار پر تھی، میرے پاس تلوار ہے، اپنے زور بازو پر ہوں کہ میں طاقتور بھی ہوں، کسی بات اپنی حالت پر تھی کہ میں حالت قیام میں ہوں اور وہ حالت فراش میں لیٹا ہے۔ اب ساری جو ظاہری صورتیں ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ تلوار کے اندر دھار جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس ہاتھ کے اندر جو خون دوڑتا ہے یہ طاقت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب اس کو اللہ کی طاقت نظر آ رہی ہے، جس کو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طاقت نظر آتی ہے تو کبھی بھی مخلوق نہیں ڈرتا، لیکن اس کے سامنے تواضع کرے گا، کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، بغیر کسی سوچے مطلب ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ کیا جواب دیا جائے، جو جس کو وہ دیکھتا تھا اسی کا لے کہ اللہ بچائے گا، اس تلوار گر گئی، اب یوں تو واقع مشہور ہے، پھر اس کو پکڑا۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آ رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بکرا ذبح کرنا چاہا، تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، کسی نے کہا کہ میں اس کا ذبح کرتا ہوں، مجھے طریقہ بہت اچھا آتا ہے، ہوتا ہے معلوم کچھ کوئی طریقہ معلوم، بعض کو کیا معلوم، کوئی معلوم ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے کھانا پکانا آتا ہے، یعنی وہ جو پتھروں پر کھانا ڈال کر پھر آگ میں ڈالتے ہیں میں وہ پکاؤں گا۔ کسی نے کہا کہ میں چمڑا اتاروں گا، کام تقسیم ہو گئے، 4-5 ساتھی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکڑی لاؤں گا، لکڑی۔ آج کل پیر بھی کم سے کم تھوڑا خدا ہوتا ہے، آپ خفا نہ ہو جائے، کیونکہ آپ پیروں کا ماحول ہوتا ہے، میں کہتا ہوں چاہتا ہوں کہ ہم خود سب سے پیر نکل جائے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح بیٹھیں اور ہم کام کریں۔ نبی کریم کو پتہ تھا کہ صحابہ کرام اس سے بہت محبت کرتے ہیں، محبت اور چیز ہے، در اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو وہ اس سے محبت کی اب سلسم پر ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، میرے رب کو اچھا نہیں لگتا۔ اب دیکھو، رب کو کہا نہ کہتا پھر بھی ایک بات ہوتی، سمجھ آئی بات؟ تواضع کرے پیر صاحب، لاڈلے کو تو اور زیادہ تواضع کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، ان نبی یہ نہیں کہتے کہ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کام کریں
اور میں بیٹھا رہا ہوں. اور میرے رب کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ میری کیفیت یہ ہو. نبی کریم کی خدمت لوگ کریں تو اللہ خوش ہوتا ہے. وتعزروه وتوقروه. لیکن خود اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ کیفیت پسند نہیں کرتا کہ میں یہ چاہوں کہ یہ لوگ میرے لیے خدمت کر لیں. فرق سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ بہت بڑا فرق ہے. اتنا فرق ہے کہ آدمی تصور نہیں کرتا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا کہ میری پیغمبر کی کوئی عزت کریں، نہیں، اس کی عزت کریں، اس میں تو خوش ہوتا ہے. لیکن میری کیفیت یہ ہو کہ لوگ میرے لیے کام کریں، میں کیا کروں، لوگ میرے لیے بیٹھیں. یہ فرعونیت ہے. کیا ہے یہ؟ فرعونیت ہے. تو بزدلی اور چیز ہے، تواضع اور چیز ہے. جگنو رات کو آ رہا تھا. جگنو جانتے ہو؟ اور بلکہ مجھے تھا یہ پشتوں کے. تو وہ کہتی ہے کہ مجھ سے زیادہ میری دنیا کو تو میں نے روشن کر دیا ہے. لوگ بھی کہتے ہیں واقعی. لیکن جب وہ دیا کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. جب سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو خود بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی بڑائی کی کوئی حد نہیں ہے. جب آدمی تھوڑی تھوڑی اعمال کرتے ہو کہتے ہیں کہ میں بڑا زبردست کام کرتا ہوں، لیکن جب خدا کی بڑائی سوار ہو جاتی ہے تو اس کو اپنا آپ نظر نہیں آتا. جب آپ کو اپنا آپ نظر نہ آئے پھر تم کو خدا نظر آئے گا. یہ نہیں کہ خدا کی جسم علیاذ باللہ اس کو جسم سے پاک ہے اللہ. پھر آپ دنیا میں تم کو اللہ تعالیٰ کی طاقت نظر آئیں گی، قدرت نظر آئے گی. پھر آپ کی شان اور قسم کی ہوگی، تواضع میں بڑھ کر ہوں گی. لیکن جہاں موقع ہو عمل کا پھر معلوم ہوگا کہ کتنا بہادر ہے. پھر پوری دنیا سے نہیں ڈرے گا. وہ دنیا ایک طرف ہو جائے گی، ایک طرف ہو جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ دنیا خدا کے ہاتھ میں یوں ہی کرے گا تو ختم ہو جائے گا. کیا کرے؟ اب آپ بزرگان دین کی طرف آ جائیں. میں کہتا ہوں کہ آج کل اللہ کرے کہ ہم سے نمائشی زندگی دور ہو جائے، مبالغہ آمیزی دور ہو جائے. سلیمان خیل میں ایک بار ہمارا اجتماع تھا. مبالغہ کے بارے میں کہتا ہوں. وہ مسجد، اس مسجد کے جو ہمارا یہ مسجد تو بڑا ہے، تقریباً وہ 1000 گنا تو چھٹا ہوگا تقریباً، بغیر بالغ، کیونکہ وہ یہاں 40 فٹ اس طرح تھا، 40 فٹ تھا یار، اور اس طرح 20 فٹ تھا. تو کل کتنا ہو گیا؟ میرے خیال میں 20 ضرب 80 نہیں 40 تقسیم کر مطلب فٹ تھوڑا سا آ جاتا ہے. اور اب وہ ظاہر ہے کہ وہ 100 کتنی طرف 800 گا، اور 800 اب ظاہر ہے کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ فٹ کی مکان میں کیا ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک چھت. تو وہ ایک چھت تھا، اس طرح بنانا تھا. 40 فٹ بھی بمشکل تھا، 20 فٹ تھا یا 15 فٹ اس کی تھا، کیونکہ درمیان میں وہ پلر نہیں تھی، چھوٹا سا. وہاں ہمارا اجتماع تھا. نئے لوگ ساتھی تھے. تو اب ایک آدمی نکل رہا ہے، اس نے کہا کتنے لوگ ہوں گے؟ اس نے کہا کہ 1 لاکھ لوگ ہوں گے. لاکھوں کے لوگ آئے. اب وہ تو سادہ تھا، لیکن کبھی لوگ کثرت بھی کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اب وہ اس نے کہا سے اندازہ لگایا کہ مسجد بڑی ہے، مسجد ہے کتنی؟ اگر یعنی 100 فٹ جگہ ہو
تو آپ کہیں کہ 100 فٹ میں تو 4 فٹ میں تو آدمی بیٹھ جاتا ہے، 4 فٹ میں تو آدمی بیٹھ جاتے ہیں، تو 25 آدمی ہو گئے. تو 25 آدمیوں کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ کہنا یہ بھی ایک شعر ہے. تو ہم ہر چیز کے اندر اپنی ایک، میں اتنی مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ یا رب العالمین 25 آدمی ہے اور کہتے ہیں کہ لاکھوں کے لوگ ہیں، اور یہ آدمی سادہ ہے. لیکن یہ لوگ اب سادہ لوگ تو نہیں، اب اور لوگ نہیں کرتے ہیں ایسا. وہ سادہ تھا، اس کا خیال تھا کہ جب مسجد بڑی ہو تو کیا ہو، تو پھر لاکھوں کے لوگ ہوں گے. اب کعبہ شریف میں 1000 لوگوں کو وہاں رکھیں، اس کو پتہ ہے وہ آدمی چلے گا. اور یہاں کبھی کبھی ہماری 100-150 ہوتے ہیں نا، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا 100 کہاں ہے. اور یہی 100 لوگ ایک اور مسجد میں کر رہے ہیں تو کہیں کہ وہ یہ تو لاکھوں ہزاروں تعداد ہے. تو یہ اگر قصدن ہو تو دراصل یہ کہ یہ نمائش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نمائش کرتے ہیں. اگر سادگی سے ہو تو سادہ ہے، سادہ ہی ہوتا ہے، سادہ ہی ہوتا ہے. تو ہمیشہ یہ نمائش چیزیں یہ بھی تکبر سے پیدا ہوتی ہیں. نبی نے فرمایا کہ جس کے دل میں مثقال کے برابر ذرا، اس کی ایک برابر ذرا برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کو جہنم کے آگ سے صاف کیا جائے گا، اس کی بات جنت جلایا جائے گا، تاکہ اس کے اندر وہ نہیں چیزیں دور ہو جائیں، کوٹ دور ہو جائے. جہنم کوٹوں کی، جنت کوٹوں کی جگہ نہیں ہے، وہاں کروں کی جگہ ہے. وہ کرا کہاں بنائے گا اللہ؟ اگر یہاں نہیں بن گئے تو قبر میں بنیں گے آپ. اگر قبر میں نہیں بنے تو محشر میں بن جاؤ گے. اگر محشر میں نہیں بنے تو جہنم میں جاؤ گے. جہنم ہے مسلمان، تم جب کھڑے ہو جاؤ گے پھر جنت جاؤ گے. اللہ ایک ہی بات، لوگ اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ جاتے ہیں کہ اس کو معافی کرتے ہیں. اس اللہ تعالیٰ کی وہ ہے. تو جو لوگ، اب میں تو 2 واقعات بتاتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو اللہ پاک نے جن لوگوں کو بڑا بنا دیا تھا، اس کی تواضع تھی. اب میں یہی ہمیشہ اپنے خاندان والوں کو بھی کہتا ہوں، یہاں بھی موجود ہوں گے، ابھی ہے نہیں پتہ نہیں، کہ بھائی آپ کے والد، آپ کے دادا بزرگ تھے، وہ فقیر تھا، غریب تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن وہ تواضع اختیار کی، وہاں تک پہنچ گئے. آپ کو تمام اسباب موجود ہے آپ کے پاس. یعنی آپ کو لوگ پیر کا بچہ کہتا ہے، شہزادہ کہتا ہے، اخوندزادہ کہتا ہے، پہلے سے لوگ عزت کرتے ہیں کہ فلان کا بیٹا ہے. اگر آپ اس عزت میں، اس حالت میں آپ عجز اختیار کریں گے تو آپ والدین سے اوپر چل جاؤ گے. کیونکہ آپ کے والد عاجزی میں کیا تھا، عاجزی میں اس نے عاجزی کی تھی، اور آپ کیا آپ کے پاس تکبر کی اسباب موجود ہے. اب پھر کیا کرتے ہو؟ تواضع کرتے. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے بہت زیادہ نوازا تھا. آپ یہاں سے دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء، حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام جو ہے ایسے، اور اس طرح حضرت مولانا اشرف التعلیم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح بریلی حضرات کی وہ بھی اسی بیت تھے، اس میں دسمیر وغیرہ بہت بڑے. تو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا میں اس کا فیض پھیلایا ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں گے کہ آپ کا خیال ہوگا کہ وہ تو بہت بڑا، کیا وہ کیسی ٹاٹ پاٹ سے رہتا ہوگا، کیسی اس کی شانیں ہوں گی. اس کا ایک چچزاد بھائی تھا، اس کے ساتھ نے کہا یار میں بھی جاؤں وہاں دیکھوں کیا ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں جاتے ہیں.
تو اس نے سوچا کہ اس کے اندر تو کوئی کمال نہیں ہے، علم کسی کے پاس ہے نہیں، بڑا عالم بھی نہیں ہے، عالم ایسے بریک عالم تھا ایسے کہ علماء حجۃ الاسلام مولانا قاسم سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حاجی صاحب کی علم کو دیکھ کر میں اس سے بیعت ہو چکا ہوں، یعنی گہرائی کو، کیا اس کے اندر جو علم کی رسوخ گہرائی تھی، باتیں نہیں تھی، جو اس کے اندر تھا اس کی وجہ سے میں بیعت ہو چکا ہوں۔ تو بہرحال بڑے بڑے لوگ اس سے بیعت تھے، تو اس نے سوچا کہ اسی لوگ کیوں اس کے بیعت ہوتے ہیں، کیوں آتے ہیں، اس کے پاس اتنے لوگ آتے جاتے کیوں ہیں، انگریزوں کا دور ہے۔ تو دل میں سوچا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے بڑے بڑے علماء بیعت ہو گئے ہیں، تو علماء کو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بہت بڑا آدمی ہوگا، اس لیے وہ بھی اسی بیعت ہو گئے۔ یہ اس کے دل میں اب سوال بھی خود تیار کرتا ہے، جواب بھی خود تیار کرتا ہے، لیکن پھر سوچتا ہے کہ آخر یہ اس سے بڑے بڑے علماء کو کیوں سی بیعت ہو گئے، یہ سوال اس کے دل میں کھٹکتا تھا۔ بڑے بڑے علماء اسی کیوں بیعت ہو گئے، یہ سوال تھا۔ اب اس سوال کو اس نے حضرت حاجی صاحب سے کیا کہ حاجی صاحب میں نے یہاں 4-5 دن گزارے، آپ کے اندر میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، کمال نہیں دیکھا، اور تابع عاجزی کرنے والا ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی شان بھی دکھاتا ہے، کوئی لاٹھی ڈانگ وغیرہ، کوئی کرتے مرتے سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ اب اس کو خیال آیا کہ واقعی یہ تو بڑا لوگ بڑے غرق ہو رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں، سب وہ تھا اپنا تھا، شہزاد بھائی تک کیا تھا کہ میں تو کہا آپ کے اندر کوئی کمال نہیں دیکھا، نہ کوئی ٹاٹ پاٹ ہے، نہ کوئی شان ہے تمہاری، لیکن میں اس پہ حیران ہوں کہ یہ لوگ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں، کیوں پڑے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا، اب اپنی تجزیہ بتاتا ہے، پھر میں سوچا کہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے بڑے بڑے علماء بیعت ہو گئے ہیں، شاید اسی وجہ سے لوگ آپ کے پاس آنے لگے۔ لیکن مجھے آپ ایک بات، میرا سوال رہ گیا ہے کہ آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے علماء کیوں آتے ہیں، یہ سوال ہے۔ وہ پڑک پڑک ہنسنے لگا کہ واللہ مجھے پتہ نہیں۔ اس کا جواب تھا، لیکن اس کو جواب اس خیال میں کیوں نہیں آیا کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ یہ سمجھ آئی بات، یہ نہیں کہ وہ تواضع نے جواب دیا، اس کے پاس جواب تھا۔ ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کو عالم کو عالم پہچانتا ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر پہچانتا ہے۔ ایک آدمی بہت سریلا بیان کرتا ہے، لیکن جو علماء اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں عالم نہیں ہے، یہ ٹپ ریکارڈ ہے، یہ تو کچھ باتیں سیکھی ہیں اور وہ دہراتا ہے، اس کے اندر اپنے خود گہرائی کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ ڈاکٹر ہم تو جب جس کے پاس نہیں مشین سے ہوتا ہے، وہ پھر سے چیک کرتا ہے، وہ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں زبردست یہ ڈاکٹر ہے، جس کے پاس یہ نہ ہو وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا خیال تو اور ہوتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اس نے جواب نہیں دیا۔ اس بار میں ایک لطیفہ بھی سناؤں آپ کو، اس لیے ہمارا گپ محفل تھوڑا یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا گپ شپ بھی ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے ایک نائی تھا، اس کو
کہ مجھے میری حجامت کرو. وہ حجامت کے لیے آئے, نہیں آئے, کچھ کام پر چلا گیا تھا, اس کو پتہ نہیں چلا, جیسا کہ بازار پر گیا ہو, اس کے گھر میں پیغام بھیجا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں, حجامت کر رہے ہیں, اونچی بناتے ہیں. تو وہ جب آئے تو بیوی نے کہا کہ لوگ آئے تھے. وہاں گیا تو وہاں چوکیدار تھے, انہوں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں, میں اس کی حجامت کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ سو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سوتے سوتے میں کروں گا انشاءاللہ, اٹھے گا نہیں یہ. چونکہ بادشاہ کا نہیں تھا, لوگ اس کو جانتے تھے, تو اس کو چھوڑ دیا. تو اس نے بالکل حجامت بھی کی, اور جب اپنے وقت پہ اٹھ گیا, اس نے کہا کہ وہ یار نہیں آیا, مجھے کچھ کہیں جانا ہے. اس نے کہا کہ آیا تمہارا ساتھ حجامت بھی کی ہے. اس نے نائی کو بلایا, اس نے کہا کہ آج سے تم خطب ہو. کس کا؟ نائی ہوگا, امیر. تم نائیوں کا امیر ہو, کتب ہو, کتب. اللہ. عورت کو پتہ چلا, اس عورت اس کے پاس آتی تھی. کوئی کہتا ہے کہ وہ مبارک ہو, کوئی مرغی لاتا ہے, کوئی کچھ لاتا ہے, وہ نہیں, کچھ عورت کی عادت ہوتی ہے, پھر اس کی بھی کچھ دیتا ہے. ابھی نائن بہت بڑی ہوشیار تھی, خاموش ہے, کچھ نہیں کہتی. کسی نے کہا کہ بھائی تم تو وجہ کیا ہے, خوش نہیں ہوتی, اتنا بڑا آپ کی اعزاز ملا ہے, آپ کی بادشاہ نے اس کو کیا کہا. ہاں, آج کل بادشاہ لوگوں کو بڑا مولا کہتے ہیں, فلان بڑا مولا ہے, اس کو ایوارڈ دیتا ہے. بادشاہوں کی طرف کسی کو ایوارڈ ملے وہ علم کا, تو وہ عالم نہیں ہوتا, یاد رکھے. وہ اس کے چپلوسی ہوتے ہیں. تو بادشاہوں نے, تو اس نے کہا کہ تم خوش نہیں ہوتی. اس نے کہا کہ بادشاہ نہیں, تو نہیں ہے. نائیوں نے میرے شوہر کو کتب نہیں کہا ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ مثال سے میں آپ کو سمجھانا تھا کہ حضرت کو یہ بات معلوم تھی, یا شاید, لیکن اس کے ذہن میں یہ بات اس وقت نہیں آ رہی تھی, کیونکہ اس وقت اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میں کچھ نہیں ہوں. تو وہ ہنس پڑی. واقعی میں خود بھی حیران ہوں کہ لوگ کیوں آتے ہیں. تو اسی نے اس کو حاجی امداد اللہ بنایا. کس نے بنایا؟ حاجی امداد اللہ بنایا. میں ایسا ہوں, تو کچھ بھی نہیں ہے, تم جھوٹ بولتے ہو. سب کچھ خدا ہے. یہ میں خود اپنی دادا جان جو تھی یہ بوری, یہ حاجی صاحب کی طرح کچھ تھوڑی کتابیں پڑھی تھی فارسی وغیرہ کی, جیسے ہم کسی کو نصاب دیتے ہیں, کسی نصاب کو پڑھ لو, اس طرح. تو زیادہ پڑھا تھا اس نے, لیکن اپنے پاس علماء رکھتے تھے. وہ کہتے کہ مجھے بتاؤ کہ یہ چیز حلال ہے, بس وہ کریں گے. یہ حرام ہے, وہ نہیں کریں گے. اور جو کرے گا تو اس کی ہم خبر لیں گے. زبردست. تو یہاں وہ ایک بار لوگ اس کو صورت مزمل آتی تھی, اور دوسرے اور آتی تھی. جس کو حافظ نہ ہو تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ 4-5 صورت یاد کرتے ہیں, اسے نماز پڑھتے ہیں. تو وہ نماز وہاں کی وہ بہت کم جاتے تھے, سفر نہیں کرتے زیادہ, اپنی جگہ پر رہتے تھے. تو ایک دن وہ کسی وہ سفر پہ گئے تھے, تو ان لوگوں نے اس مسجد کا امام قاری تھا, اور قاری کی پیچھے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. خواہش ہمارا بیٹا خبر ہو گئے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز نہیں ہو گئی. میری نماز قاری کے پیچھے آسان ہے, قاری دوسری آدمی کی پیچھے نماز وہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے یہ کیا, فلان نے یہ کیا, یہ نہیں کیا. یہ کیا ہے, اس کو جلی, اس کو کہتے ہیں لہنی جلی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ باتیں کرتا ہے.
تو دادا جان نے کہا کہ اس کا خیال تھا کہ مجھے آگے کر رہا ہے، شاید اس کی امام نہ ہو یا کچھ. تو اس کا اللہ اکبر آسانی سے یا ایھا المزمل حکمت. اب پیچھے سے وہ جو قاری صاحب ہے وہ غصے ہو رہا ہے کہ کیونکہ ایک تو اس کو آگے نہیں کیا تھا بغیر اس کو پتہ نہیں تھا دادا جان کو، تو اس کو آگے جب اس نے سادہ طور پر یہ شروع کر دیا، جب سلام پھر گیا السلام علیکم، تو اس نے کہا پشتو میں کہا، وہ جو پیچھے سے قاری صاحب خدا خود موت دراسی کی رات کیجیے تمہارا منہ ٹوٹ جائے، ایسی کیا ہو جاتی ہے. اب لوگ تیار ہو گئے کہ وہ فوت، اگرچہ قاری صاحب بڑا معزز تھا لیکن درجان لوگ بہت محبت کرنے تھے. وہ اس نے کہا کہ کیوں اس نے کیا غلط بات کی ہے. اب مجھے کہہ دے کہ تم قرآن غلط پڑھا ہے، اللہ کا کلام ہے، جب میں غلط پڑھوں پھر اس کو بتا کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا غلطی کی ہے. اس نے بتایا اس کو قاری صاحب کو. قاری صاحب نے کہا کہ یہاں جس کو پڑھا جاتا ہے یا ایھا المزمل، ایسا پڑھنا چاہیے. تم کہتے ہو یا ایھا المزمل تو ایک شخص کو چھوڑتے ہو. میرے ابو کہتے تھے درجان کہتے کہ والد صاحب درجان کو زیادہ صورت نہیں آتی تھی، تو وہاں اس کی اتنی دعائیں اس کو دی کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. میں تو عرصہ سے یہی پڑھتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں آج غلط ہو گیا. میں تو عرصہ سے یہی پڑھتا ہوں. آپ نے مجھے ٹھیک کی. میرے وہ مولانا فضل حکیم صاحب ہے، میں نماز پڑھتا تھا تو میں اس لیے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ لوگ خدا کی طرف سفر کر رہے ہیں، تم نے خدا کی طرف جانا ہے. ہمیں ان چیزوں کو آپ محسوس ہی نہ کریں. تو میں کہتا کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی صحف الأولیٰ. تو میں ایسا قاری میں بھی نہیں ہوں. تو مجھے حکیم صاحب میرے شاگرد بھی ہے، میں بتا دیا کہ وہ بچپن سے ہمارے ساتھ رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ صاحب یہ صحف الأولیٰ ہے. ابھی میں جب اسی پر آ جاتا ہوں تو میں حکیم سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو جزائے خیر دے، میرا اس کو ٹھیک کیا ہے. تو جان فرماتے تھے کہ اسی وقت جب تم پر پردہ تھا نا سید مشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے کہتے ہیں کہ اس مولوی صاحب کے لیے دعا کریں، قاری صاحب کی اللہ تعالیٰ اس کو عظیم جزائے خیر دے دی. اس نے میرے لفظ کو ٹھیک کیا. والد صاحب دادا جان کہتے تھے چونکہ اس کو وہ کہتے کہ یا ایھا المزمل مزمل. یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو چمکاتے ہیں. من تواضع اللہ رفعہ اللہ. اب اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ میری بے عزتی ہو گئی. ہم تو ہوتے ہیں اس پہ نہیں چڑھاؤ، ہم میری پھر میرے خیال آپ سمجھ گئے یہ بات کو. ہمیشہ دنیا میں انقلاب یاد رکھیں، جتنے انقلابات آئے ہیں کبھی بھی متکبروں نے انقلاب نہیں لایا. وہ اگر انہوں نے لایا ہے تو وہ اسلامی انقلاب نہیں ہے، وہ ایمانی انقلاب نہیں. ہمیشہ آپ دیکھ امام شامل کو دیکھیں، ہمارے مجید الفسانی رحمۃ اللہ کو دیکھیں، جتنے لوگ ہیں یا جو انگریزی کے ساتھ مقابلہ کیا جمعۃ اللہ رحمۃ اللہ نے، یا ہمارے جمعہ جان کے شیخ تھے ابوالفاتح رحمۃ اللہ، جس کا شیخ القادر جاری حضرت عبد القادر
رائے پور رحمۃ اللہ کی جو شیخ تھے وہ اس کے خلیفہ تھے، حضرت عبدالرفوظ سوادی، میری دادا جان کی پھر بھائی تھی. اس لیے جہاں سے مفتی حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہاں آتے تھے. ایک بار آئے تو نے کہا کہ میں اپنے اس کو دیکھوں، اس کی چچا لگتے ہیں نا، روحانی چچا، اس کو دیکھوں. تو یہاں آئے تھے. تو یہ جو تھے وہ کیا میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے لوگ تھے یہ سارے کے سارے انقلابات والے ہیں. اسی لیے انگریز نے جب سوچا کہ دنیا میں اگر کام کرتے ہیں یہ لوگ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ پروپیگنڈا کے خلاف کرتے ہیں. 3-4 طرف سے اس کو خراب کرتے ہیں. ایک تو پیروں کے اولاد کو خراب کرتے ہیں، اس کو لوگ یہ تو پیر مریدی بھی کیا ہو گیا، یہ بھی گویا جس طرح ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے کہ ڈاکٹر اس کا بیٹا ڈاکٹر ہوگا. کیا ڈاکٹر کے بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے؟ حکیم کا طبیب کا بیٹا طبیب ہوتا ہے، انجینئر کا بیٹا انجینئر ہوتا ہے. وہ تو مہارت کی چیزیں ہیں. تو ایک طرف سے اس طرف کو اس کو تباہ کر دیا کہ اس میں اس نظام کو چلایا. دوسری طرف دم دماک والوں کو کیا کیا یہ پیر، اصل پیر یہی ہے. کیا ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے میں گیا تھا ایک بار، مفتی افسار صاحب رحمۃ اللہ زندہ تھے. تو وہاں ایک پیر صاحب ملتان میں بہت بڑا عالم تھا، وہ وفات حضرت وہ کیا ہے وہاں بس سی بڑی مزارات ہیں، لیکن اس میں ایک ہے بہت بڑا عالم ہے، میں نام بھول گیا. تو اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ اس کی قبر یہاں ہے. تو میں کہتے میں آیا ہوں، میں اس قبر پہ جاتا ہوں. تو جب میں وہاں گیا تو ایک آدمی باجا بجا رہا تھا، باجا. جب اس کو مجھے دیکھا کہ یہ تو پیر قسم کا آدمی لگ رہا ہے، میں تو یہ وسکاٹ ہوتی ہے، یہی وسکاٹ ہوتی ہے، یہ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی مجھے زیادہ پیسے دے گا کیونکہ یہ لگتا ایسا ہے کہ یہ دیہاتی آدمی ہے. تو اس نے اور زیادہ نہیں وہ باجا جو ہاتھ سے سر پرانی پیر. میں نے کہا کہ بابا تم کیوں بجاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم فقیر لوگ ہیں، کوئی پیسہ نہ دیتے. میں نے کہا کہ میں یہ 2 روپے لے لو، لیکن جب تک میں یہاں ہوں اس وقت باجا مت بجاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. ابھی کیا وہاں اس وقت 2 دعایں لوگ دے دیتے، 2 دعا. میرے پاس 2 روپے تھے، میں کہ یہ لے لیں، لیکن اس وقت باجا بند کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں گیا تو وہاں بہت بڑا دھواں اٹھ رہا تھا. اب مجھے ابھی بھی پتہ نہیں ہے کیونکہ میں پنجاب سے واقف نہیں ہوں، لیکن میں اس کی سیٹ پہ گیا. میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس دھوئیں کے اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو، خدا سے دور نہ کرے دھواں. ہمیشہ ظاہر پرستی مت جاؤ، پھر بچ جاؤ گے. ظاہر پرستی اس میں مت جاؤ. تو میں گیا وہاں، تو میں سیٹ پہ گیا تو سارے مجھے گور گور دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی پیر آیا ہے. تو گیا تو وہاں لوگوں کی جو قبر تھا اس پر صحیح طرح تو نہیں کر رہے تھے، لیکن سر لگائے ہوئے تھے کہ مانگ رہے تھے کہ کچھ دے دو اور دے کر. ہمارے سے وہ ساتھی گیا تھا، وہ بھی تھوڑا سا متقد تو زیادہ ان چیزوں کا. تو میں بڑا حیران تھا کہ میں یار حضرت نے بڑی کتنی قربانیاں دی تھیں توحید کے لیے، اور کتنا متواضع شخصیت تھی، کیسے بڑے عالم تھے، اور یہ کتنا پریشان ہوگا بیچارہ. تو میں ایسی سوچ میں تھا. تو ہمارے ساتھ اس کا سوچ خیال آیا کہ اس کو کوئی کشف ہو رہا ہے. ہم تو جب آدمی سے ہو جاتے وہ کہتے پھر مجھے کیا ہوا بھائی تو خدا رکھا. میں ساتھی فاتحہ پڑھ رہا تھا، اور پھر اس کے اوپر مجبور کہنا پڑتا ہے کہ اس کی حالت اچھی ہے. کیا ضرورت ہے بات ہوگی. ان ساری چیزیں دیکھو کیوں بنی. اب وہاں بھی تو کوئی ہوگا، وہاں کوئی بڑا ہوگا وہاں کا. تو جب میں باہر آیا
باجی والا سے اس کی بات اترے تھی، اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ کو تو بڑے غرق تھے، کیا نظر آیا؟ میں نے کہا مجھے نظر آیا ہے لیکن تم اس ساتھ ہمت کرو گی؟ اس نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں کروں گا آپ کے ساتھ۔ میں نے اس کو کہا کہ اس خبر والے نے مجھے کہا حال سے اپنے، ایک ہے قال ایک ہے حال، اب حال کو نہیں جانتا تھا مجھے حال سے کہہ دیا کہ مفتی صاحب میں دنیا میں توحید کے اللہ کے نام کے بلند کرنے کے لیے کوشش کی تھی، اب یہ ظالم لوگ مجھے خدا کے سامنے شرمندہ کر رہے ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں، آپ کی ایک ڈانگ لے لو سب کو مارو مجھے یہ قسم ہوا ہے آپ میرے ساتھ دو گی؟ پھر وہ سمجھ گیا، سمجھدار بہت تھا، مجھے کہا کہ یہ تو مجھے سمجھا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اس کو اللہ بعد میں بھی عزت دے دیتے ہیں، لیکن وہ عزت غلط لوگ کرتے ہیں۔ اصل چیز عزت یہ ہے کہ تم کو کیا کرے، اصل واقعی عزت جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، لیکن تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو۔ اب اس کے لیے کیسے آپ اختیار کرو گے عاجزی، یہ ایک سوال ہے۔ اب ان اسباب کو ختم کریں جس سے تمہارے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، یہ طریقہ ہے۔ ہمیشہ جو خلق، جو اچائی اپنے اندر لاتے ہیں تو اس اچائی کے آثار کو ایک ایک کر کے اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ کچھ عرصہ کی مشق کے بعد آپ اس کے اندر، آپ کے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے گی۔ اگر ہم اس لیے اگر آپ نے اس کو مشق نہیں کرتے تو صرف آپ نے بیان سن لیا بس آپ خط چلے گئے۔ تکبر کا اثر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تان کرتا ہے، تان فغور خورا ایسی کوئی بات کرتا ہے، دیکھ لنگے ایسی باتیں کرتے ہیں اس کو، تو یہ آپ تان کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں اچھا ہوں، تم کیا ہو؟ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، میں بادشاہ، تم میرے سامنے بات کرتے ہیں، میں جنرل ہوں۔ یہ جو میں تم جنرل کہتے ہو یہ کس بنیاد پر کہتے ہو؟ یہ تمہارے اندر بڑائی پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ کی یہ سوچ ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنرل بنا دیا ہے، اپنا کام کرو، ڈنڈا بھی چلاؤ، میں نہیں کہ ڈنڈا مت چلاؤ، لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھو مت کہ میں کیا ہوں، ایسی بات نہ کریں جو بڑی بات ہو۔ آپ بڑی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تمہارے اندر ایک ایک چیز آ جائے گی۔ دوسری بات، آپ اللہ دعا تو ایسی بھی آپ کریں گے کہ اللہ رب العالمین مجھے یہ وہ چیز مجھ سے دور فرمائے۔ دوسری چیز، آپ کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ مذاق اڑانے، ایک ہے مزاح، گپ شپ میں ہم باتیں کرتے ہیں، ایک ہے مذاق۔ مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے آپ استہزاء کرتے ہیں، اس کو اللہ قرآن نے منع کیا، اس لیے کہ تاکہ تمہارے اندر تکبر نہ آئے، یہ نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ کسی کا۔ تیسری بات، ایک بار میرے پاس آدمی آیا، اس کے ساتھ وہ گارڈ تھے سر، میں کہا گارڈ کیوں رکھا ہے ویسے؟ میں خیال سوچا کہ کوئی دشمنی ہوگی، اس نے کہا کہ ہماری دشمنی ہے اس لیے گارڈ رکھا ہے، لیکن میں اس کو کہتا ہوں، میں اس کو اپنے دشمن کو کہتا ہوں کہ پہلے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تمہارے دماغ کو ہم نے ٹھیک کیا تھا، اب الحمدللہ ہمارے اتنے لوگ ہیں، اتنے ساتھی ہیں، اتنے ہمارے کیا ہے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، اب ہم تمہارا چمڑا اتاریں گے، لیکن ہمارے سے صلح کرو۔ میں نے کہا کہ الحمدللہ جو آپ نے کہا ہے، یہ اگر آپ ویسے کہتے تو آپ کو ثواب ملتا، آپ نے تکبر سے کہا ہے۔ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے، اتنے لوگ ہیں،
اس لیے جو میں جرمان لگایا تو میں اس پر نہیں لگایا تھا. یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ثواب ہے، پڑھو سبحان اللہ. آپ تو پڑھو خیر سبحان اللہ. تو یہ جو تقریر کرتے کہو کہ بولو بولو، وہ نہیں نعت پڑھتے، بولو بولو سبحان اللہ، ثواب ہے، ذکر ہے. بھئی یہ سبحان اللہ یہ ہمارے حضرت وہ بٹ صاحب کے نعت پر کہتا ہے اور تمہاری نعت پر نہیں کہتا، پھر تم خفا کیوں ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ تو کہتا ہے. دراصل یہ شاباش مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ شاباش مانگتا ہے. تو یہ ذکر نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں مجھے شاباش دو. تو آپ ان چیزوں سے دور رہے. اب پھر دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے اللہ پاک جل جلالہ اب طالب ہوں گے تو تم کو رب العالمین خود کھینچے گا. لیکن کچھ ایک قدم تم لے لو. ایک قدم یہ ہے کہ آپ تھوڑا قدم لے لو، اس سے پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے اندر کیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. آپ پھول بن جائیں گے، اندر سے آپ بہت زبردست ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ یہ بھی کریں کہ آپ خدمت شروع کریں. خدمت ایک خدمت وہ ہے کہ مجھے M.A بناؤ، میں خدمت کا موقع دیجیے. خدمت کا یہ خدمت آسان ہے. مجھے خدمت کا موقع دیجیے کہ میں تمہارے لیے کیا وہ لنگر پکاؤ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اور بھی آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ. نہیں پیاری دو. کیا کیا پیاری، اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں وہ برتن دو. اب یہ نفس اسی ٹوٹ جاتا ہے. گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جھاڑو دیتے تھے. آپ نے دیا ہے کبھی؟ خود کپڑے سی لیتے تھے جب وہ پیور لگاتے تھے. تم نے آپ نے کیا ہے؟ خود بکری کا دودھ دھوتے تھے. تم نے کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے؟ میں اس خدمت کے بارے میں کہتا ہوں. حضرت شفیع اللہ بہت حکیم الامت تھے، حکیم الامت تھے. اس کا بیت کون تھا؟ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ اس کی بیت ہے. حضرت مولانا قاسم کے پوتے. پوری دارالعلوم دیوبند کی کیا ہے وہ محتمی میں ہے. اور دارالعلوم اتنا بڑا ہے کہ اس میں کئی مساجد ہے، 20 اس کی. جامع مسجد میں تو ایک ہے، لیکن وہ جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں وہ بنائی ہیں تاکہ لوگوں کو دور دور تک ہے. تو کئی مسجدیں، مجھے تعداد معلوم نہیں ہے. اس کا یہ محتمم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم چھوٹی سی مدرسے کے محتمم ہوتے ہیں، کتنے پر بوجھ ہوتا ہے، اس پر کتنا بوجھ ہوگا. اس نے ایک بار خط لکھا حکیم صاحب کو کہ میں اپنے اندر تکبر محسوس کرتا ہوں. تو حضرت نے کہا کہ خانقاہ میں آ جاؤ. بیمار دو قسم کے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں دوائی استعمال کرو، بس چلے جاؤ. یہ کیا ہو گیا؟ یہ فارغ ہو گیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہیں داخلہ ہونا پڑے گا. لیکن جب تک داخل نہیں ہو گیا، ہماری نگرانی میں نہیں ہوں گے، تم وہ کام نہیں کر سکو گے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نگرانی میں ہوتی ہے. تو نے کہا کہ اس نے دوائی نہیں لکھی کہ آپ یہ کرو ذکر. ہماری غلطی یہی ہوتی ہے، کیا کرو بس آپ یہ ذکر کرو. ذکر سے تکبر کیا کم ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں ہماری شہوت بہت بڑھ گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اور ذکر کرو تو اور قوت آ جائے گی، اور شہوت بڑھ جائے گی. اس لیے تو بزرگاری نیند 5 20 اس کا علاج یہ نہیں ہے، اس کا علاج اور ہوتا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس نے اس کو کہا کہ حضرت قاری صاحب فرمایا، قاری طیب رحمۃ اللہ کو بتایا، بہت بڑے عالم تھے. تو اس کو کہا کہ آپ چھوڑ دیں. اب دیکھو اتنی مدرسے کو چھوڑنا بہت بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی ایک
اتنا بڑا مدرسہ کہ جس کے اندر اس کی کاروبار مشاغل ہوں گے، اس کے کام ہوں گے، اس کے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، چندہ لیتے سب سارے کام ہوتے ہیں، مدرسہ بڑا ہے، اور وہ لوگوں کو تقسیم کرنا ہوتا ہے، طلباء کو ہوتا ہے، سارے بوجھ اس پر ہوگا. لیکن وہ آ گئے، سمجھتے کہ میری اصلاح اپنی اصلاح اولاً فرض ہے. اولاً قو انفسکم، اپنے نفس کو بچاؤ آگ سے. تو حضرت نے فرمایا اس کو کہ آپ ایسا کریں کہ جب لوگ کہیں یہاں ادھر ادھر ہو تو آپ لوگوں کی چپلیاں سیدھی کر دو. اب اس کو کہا، کس کو کہا؟ قاری طیب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی چپلیوں کو سیدھا کرو، ٹھیک کرے. اب حضرت کی عادت یہ تھی کہ وہ لوگ سمجھتے کہ یہ غافل ہے، وہ غافل نہیں ہوتے تھے، اس کے ساتھی بھی ہوتے تھے. خنقاہ تھی، فعال خنقاہ تھی، فعال خنقاہ جاتے ہیں. آج کل فعال خنقاہوں کی کمزوری آ گئی. فعال نہیں، فعال جانتے کہ بس چلتا رہے. تو وہ خود بلخانے میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سے پھر ساتھیوں کی نگرانی بھی کرتے ہیں، کون نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتا، کیا کرتے ہیں نہیں کرتا، مال کرتے ہیں نہیں کرتے. تو چونکہ بہت بڑی اہم شخصیت تھی، تو بڑی اہم شخصیتوں پر نظر اس لیے بزرگ نہیں کرتے کہ یہ کسی کوئی مال کے طالب ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ کچھ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا کام کرے گا دنیا میں، ان کا سرمایہ تو آخرت کا ہے، تو یہ ہمارا آخر میں سرمایہ بن جائے گا، ثواب مجھے ملے گا. تو اس نے دیکھا کہ حضرت قاری طیب صاحب جو نئی چپلیاں ہیں وہ ٹھیک کرتا ہے، جو بہت پرانی ہے چلیے دو تین پٹے پرانے اس کو نہیں ٹھیک کرتا. تو قاری طیب خود فرماتے ہیں کہ اوپر سے حضرت میں چپلیاں ٹھیک کرتا اور جو اور وہ ٹھیک کرتا اور اس کو تھوڑا چھوڑ دیا. تو وہ نیچے اتر گئے اور کہا کہ طیب یہ بھی چپلیاں ہیں. وہی مجھے پرانی تھی، اس کو ٹھیک کرنے لگے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے جاڑ لیا، کچھ توجہ ہوتی ہے، کچھ اس کی باتیں ہوتی ہے کہ میں اس کے بعد میں کہا کہ یہ کیا ہے، الحمدللہ. پھر اس کے بعد پھر قاری طیب بنے، وہ کیا قاری طیب بنے. پھر اس کے بعد اس کی مواعظ دیکھیں، اس کی اثر دیکھیں، تو یہ تب بنا کہ کچھ اس نے اصلاح کی خدمت کی. تو خدمت کو آپ نے سنا ہوگا کہ خدمت کا خدا ملتا ہے. یہ کیوں ملتا ہے خدا؟ کہ خدمت سے انا مٹتا ہے. جب انا مٹ گیا تو خدا آ گیا. جب خدا اللہ کی محبت آپ کے اندر آ جائے گی تو امانت داری آ جائے گی. اب تواضع کو دیکھو کتنی بڑی اللہ پاک نے جو فرمایا ہے. اسی بات پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کو ہم نہیں پڑھ رہے، نہ سمجھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں. اس نے بنیاد بنایا کہ میری بندی کیا ہوں گے، متواضع ہوں گے. کیونکہ جب اس کے دل کے اندر انا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کا تعلق نہیں ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے. یہ کشف میں کہہ دو، کشف کبھی کبھی گدے کی بھی ہوتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ گدھا شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے. مرغ کیوں بھی ہوتا ہے، مرغا فرشتے کو دیکھ کر آواز دیتا ہے. دیوانوں کو بھی ہوتا ہے، خود دماغ خشک ہو جاتے ہیں تو چیزیں آ جاتی ہیں. موبائل جس کے پاس ہو اس کی باتیں آ جائیں گی، جائے جس کے پاس بھی ہو. اصل چیز یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کون سی وہ جوہر، یہ امانت، صداقت، عفت اور وہ خیرخواہی. اور جب بہادری کی جگہ ہو وہاں زبان نہیں، عمل سے بہادری دکھاتے ہیں. عمل ہم زبانی بہادر ہے، کیا زبانی بہادر آسان ہے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا نہیں. لیکن وہ کہتے کہ میں یہ کروں گا تو وہ کرتا ہے، کر کے دکھاتا ہے کیسا ہوتا ہے. پھر کبھی کبھی کہتا بھی نہیں، وہ کرتا ہے. تو یہ چیزیں اب یہ پھر اس کے اندر خدا آ جاتا ہے دل کے اندر. اسی لیے پہلے انا کا مٹانا انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ انا مٹ جائے.
آپ نے سنا ہوگا کہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے. ویسے عبادت سے جنت ملتی ہے، جب خدا نہیں ملتا جنت کہاں ملے گا؟ تو ہماری ویسے کہتے ہیں. مطلب یہ کہ انا سے خدمت سے انا مٹ جاتا ہے. جب انا مٹ جاتا ہے تو رب العالمین تمہارے دل میں آئے گا، تم کو کھینچے گا اپنی طرف. اس لیے کہا گیا کہ فقیر متکبر کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ بہت برا لگتا ہے اس کو. عائل وجہ کیا کہ اس کے اندر تکبر کے اسباب بھی نہیں ہے، پھر بھی تکبر کرتا ہے. یعنی یہ ہے تکبر سارا. جس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں پھر بھی تکبر کرتا ہے. بعض کے پاس بادشاہی ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، حسن ہوتے ہے، کچھ اسباب تو ہوتے ہیں، اس کو مغالطہ تو لگ جاتا ہے. اس میں مغالطہ بھی نہیں ہے پھر بھی تکبر ہے. مطلب یہ کہ تکبر سے بنا ہوا ہے. تو یہ خدمت کو اپنائیں. اس سے انشاءاللہ آپ کے اندر گھر کے اندر خدمت کریں. ہم کہتے ہیں بیوی کو ہم ایسی دیکھتے ہیں کہ وہ کنیز ہے، حق ادا نہیں کرتے نا، پیاری خود نہیں دھوتے. یہ ہماری علماء نہیں دھوتے، بزرگان دین نہیں دھوتے اپنی پیاری. ہے بزرگ پیاری نہیں دھوتا، اپنے گھر کے اندر بیوی کے ساتھ تعاون نہیں کرتا. بھائی کبھی کبھی ساتھ کھچڑی پکایا کھڑے، کوئی مجھے طریقہ آتا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک خوبی پیدا ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خوبیوں کا بن جاؤں تو اپنی انا کو کوشش کریں. اس کے لیے خدمت سے بہترین چیز خدمت ہے. آپ خدمت کریں. تیسری بات ایثار کریں. ایثار ایک ظاہری چیز ہے، تواضع تو اندر کی چیز ہے. ایثار دوسری کو ترجیح دینا. یہ ایثار کھانے میں آسان ہے، کیونکہ کھانا ہے بس آدمی تھوڑا کم کھائیں. مہمان آیا میں نہ کھاؤں یہ کھائے، یہ ایثار آسان ہے. عزت میں ایثار بہت مشکل ہے کہ وہ زیادہ معزز ہو جائے. کوئی بات نہیں میں پیچھے رہوں، ایسی کوئی چاہت ہے. صحابہ کرام کے اندر یہ ایثار تھی. تواضع سے آگے ہے، کیا ہے تواضع سے، لیکن چونکہ ایثار عملی چیز ہے وہ بھی آپ عاجزی کریں گے. عاجز تواضع والے کاموں کو اختیار کرو. تواضع والے بڑبڑ کی باتیں نہ کریں، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسے کیا، اور میرا باپ ایسا تھا، میرا باپ ایسا تھا. اب دراصل یہ باپ کی عزت باپ نہیں کرتا، وہ اپنی عزت کرنا چاہتے کہ میرے باپ بڑا میری بھی عزت کرو. بلکہ میں کہتا ہوں کہ پیر کی عزت پیر کی بھی زیادہ کرے. ٹھیک اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، لیکن کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیر اتنا بڑا ہے کہ میں بھی بڑا ہوں، اس کے مرید ہوں. ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ کرو. کیا کرو؟ اعتدال سے کرو. آپ کے اندر اعتدال آ جائے گا، آپ کے اندر تواضع آ جائے گی، آپ اتنی مزیدار آدمی بن جائیں گے، تکلف ہوگا اور اتنا خوش ہوں گے دنیا میں زندگی ملتی ہے کہ آپ کی دنیا میں بھی آپ جنت آپ کو مل جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. انشاءاللہ اس کی کوئی ترتیبہ کی چیزیں تو باقی رہ جاتی ہیں، پھر آپ وقفے کریں گے. میں آپ کو ایک نعت سناتا ہوں، سناؤ.